بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ثناء اللہ مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوٹینمنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان اساتذہ کے بارے میں جو اس لاک ڈاؤن کے اندر گھروں میں فری بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے اس فری وقت کو کیسے فائدہ مند بنا سکتے ہیں اور کیسے اس کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میری ویڈیو اسپیشلی گورنمنٹ اساتذہ کے لیے ہے اور اس سے تمام اساتذہ جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو اس لاک ڈاؤن میں اساتذہ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ جتنا زیادہ مطالعہ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اتنا زیادہ مطالعہ کریں۔ پڑھنا یہ اساتذہ کو انتہائی زیادہ فائدہ دیتا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں اپنی تدریس کے دوران محسوس ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا کام جو اس فارغ وقت میں آپ نے کرنا ہے وہ دیکھیں اچھی ویڈیوز، اچھی ڈاکومنٹریز اور وہ چیزیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں وہ چیزیں یوٹیوب پہ سرچ کریں اور ان چیزوں کو، اچھی موویز کو دیکھیں جو آپ کے علم کو بڑھا سکیں۔ تیسرا کام اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ اچھا پڑھیں یا وہ اچھا دیکھیں اس کو تحریری طور پر ریکارڈ کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس کو مرتب کریں اور اس کو تحریری شکل میں لے کر آئیں، چاہے وہ فیس بک پہ لکھیں، چاہے وہ واٹس ایپ پہ لکھیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو تحریری شکل میں لے کر آئیں۔ چوتھے نمبر پر جو ضروری کام ہے اساتذہ کا وہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر اپنے لیے مواقع ڈھونڈیں، اپرچونٹیز کو تلاش کریں اور کچھ اچھا ڈھونڈیں اور وہ کام کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور جس سے آپ کو آپ کے کیریئر میں اور آپ کی زندگی میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ موقع اس لاک ڈاؤن کے اندر تلاش کریں۔ پانچواں کام جو اس لاک ڈاؤن میں آپ نے کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈیجیٹل لٹریسی کے اندر اور ورچوئل لرننگ کے قابل بنائیں۔ ایسے سکلز اور ایسی مہارتیں سیکھیں جو آنے والے وقت کی ڈیمانڈ ہوں اور جو ایسے حالات میں گھروں کے اندر یا آن لائن ٹیچنگ کے مواقع جو ہیں وہ آپ کے لیے پیدا کر سکیں۔ اپنے آپ کو ڈیجیٹل لٹریٹ کریں اور ٹیکنالوجی کا اپنے آپ کو یوزر بنائیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھیں۔ چھٹے نمبر پر جو کام اساتذہ کو کرنا چاہیے، اپنے تدریسی اسباق کو پلان کریں۔ وہ چیپٹرز یا وہ مضامین جو آپ پڑھاتے ہیں ان کی لیسن پلاننگ کریں، ان کو مرتب کریں اور ان کو پلان کریں تاکہ جب آپ اس لاک ڈاؤن کے بعد فیلڈ میں جائیں تو آپ کے پاس آپ کی پلاننگ جو ہے وہ مرتب انداز میں موجود ہو۔ ساتویں نمبر پر اساتذہ کو اس لاک ڈاؤن کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسے ریسورسز اور ایسی ایویڈز تیار کرنی چاہیے جو وہ سبق کے اندر پڑھانے کے دوران استعمال کر سکیں اور جس سے ان کی تدریس جو ہے وہ بہترین ہو سکے۔ آٹھواں اور آخری کام جو بہت مزیدار اور بہت ضروری ہے، اس سارے معاملے کو فن بنائیں۔ گھر میں رہ کر اپنی فیملی کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ان ساری ایکٹیویٹیز کو، ان سارے کاموں کو فن بنائیں، اس کے اندر دلچسپی پیدا کریں، اس کے اندر اپنے بچوں کو انوالو کریں، اپنی فیملی کو انوالو کریں، اپنے اہل خانہ کو انوالو کریں اور ان سارے کاموں کو کر کے آپ اپنا یہ لاک ڈاؤن کا فری ٹائم بہترین استعمال اس کا کر سکتے ہیں، اس کو پرپزفل اور اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔